الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون صدق اللہ العظیم۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ قل آپ کہہ دیں، من کان عدوا جو شخص دشمن ہو لجبریل جبرائیل علیہ السلام کا، فإنہ نزلہ کہ بے شک اس اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، علی قلبک آپ کے دل پر، فإنہ نزلہ علی قلبک کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے دل پر اس قرآن کو نازل کیا، بإذن اللہ اللہ کی اجازت کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ وہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے ان کی جو اس سے پہلے ہیں، وہدی اور ہدایت ہے، وبشریٰ للمؤمنین اور بشارت ہے مومنوں کے لیے۔ من کان عدوا للہ جو شخص دشمن ہو اللہ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریل اور جبرائیل علیہ السلام کا، ومیکال اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ عدو للکافرین بس بے شک اللہ تعالیٰ دشمن ہے کافروں کا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر رہتے تھے، اور مدینہ منورہ سے 3 دن کی مسافت یعنی 48 میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے فدق، اسی کے نام سے باغ فدق مشہور ہے وہ واقعہ، کہ جو شیعہ اور رافضی لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابوبکر نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے جو ہے وہ باغ کے اوپر قبضہ کر لیا تھا، حضرت فاطمہ کو جو ہے وہ نہیں دیا، وراثت نہیں دی، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ یہ جو فدق ہے یہ ایک جگہ کا نام ہے، ایک علاقے کا نام ہے، وہاں ایک باغ تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کی جو کھجوریں ہیں، جو آمدن ہے، آپ اس کے متولی تھے، متولی تھے، تو اس کی جو آمدن ہوتی تھی اس کو جو ہے وہ خرچ کرتے، اصحاب صفہ کے جو طالب علم تھے یعنی طلباء کے اوپر خرچ کرتے، اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرتے، کیونکہ جو متولی ہوتا ہے اس نے پھر اپنی ذات کے اوپر بھی تو وہ خرچ وغیرہ کا دیکھنا ہوتا ہے نا، حساب کتاب۔ اسی طرح غریبوں کے اوپر خرچ کرتے، مہمان باہر سے آتے تھے آپ کو ملنے کے لیے، وفود آتے تھے ملنے کے لیے، ان کے اوپر خرچ کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ جو باغ تھا اس کے آپ متولی تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ نحن معاشر الانبیاء کہ ہم انبیاء کی جماعت، نہ تو ہم نورث ما ترکنا ولا نور، نہ تو ہم وارث ہوتے ہیں کسی چیز کا اور نہ ہی ہم کسی چیز کا وارث بناتے ہیں، یعنی یہ جو مال ہوتا ہے اس کا کوئی وارث وغیرہ ہم نہیں بناتے، نہ ہم خود لیتے ہیں اور نہ ہی یہ مال کا کوئی ہمارا وارث ہوتا ہے۔ تو اور جو ما ترکنا صدقۃ جو کچھ اللہ کے نبی چھوڑے یہ صدقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ باغ تھا، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابوبکر خلیفہ بنے، تو حضرت ابوبکر بھی اسی طریقے کے ساتھ اس کو خرچ کرتے تھے جیسے حضور خرچ کرتے تھے، کہ آپ کے ازواج کو، آپ کی جو ہے وہ اولاد کو اس طرح حضور تقسیم کرتے تھے، خرچ کر اس طرح کرتے رہے، حضرت عمر بھی، حضرت عثمان بھی، ٹھیک ہے جی۔ اب اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ یہ باغ حضرت فاطمہ کا حصہ تھا، وہ وراثت تھی، ان کو ملنی چاہیے تھی، تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہیں 4 سال آپ کی خلافت رہی ہے، تو اگر یہ اعتراض حضرت ابوبکر کے اوپر بنتا ہے تو حضرت علی کے اوپر بھی بنتا ہے کہ حضرت علی نے بھی وہ باغ جو حضرت فاطمہ کو نہیں دیا، اس لیے یہ کہنا کہ وہ حضور کی میراث تھی یہ بالکل غلط ہے۔ تو بہرحال یہ جگہ تھی فدق، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہاں یہودیوں کا ایک مدرسہ تھا، بہت بڑا مدرسہ تھا، تو ایک تفسیر میں لکھا ہوا تھا کہ اس مدرسے کے اندر حضور خود تشریف لے گئے، کہ یہاں پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ان کے جو علماء ہیں ان کو جا کر دعوت دوں، کہیں یہ نہ کہیں قیامت والے دن کہ ہمیں تو پیغام ہی نہیں دیا، ہمیں تو بتایا نہیں گیا، میں ان کو جا کر وہاں دین کی، ایمان کی، نبوت کی، رسالت کی دعوت دیتا ہوں۔ تو حضور خود وہاں پر تشریف لے گئے، اور ایک میں لکھا ہوا تھا
کہ خود یہودیوں کا جو عبداللہ بن سوریہ ہے، یہ قافلے کے ساتھ ایک یہ وفد کی صورت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر اس نے سوال و جوابات کیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حضور وہاں پر گئے اور وہاں یہودیوں نے حضور سے سوالات کیے، آپ نے ان کے جوابات دیے اور ایسے جوابات دیے کہ ان کو تشفی ہو گئی۔ مثال کے طور پر ایک سوال انہوں نے ایسے کیا کہ ہماری کتابوں کے اندر جو آخری نبی آئے گا نا، اس کے خواب کی کیفیت لکھی ہوئی ہے، حالات لکھے ہوئے، آپ سوتے کیسے ہیں؟ آپ خواب سے مراد نیند ہے کہ نیند کیسے آتی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ تو فرمایا کہ واقعتاً آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اسی طرح ایک سوال انہوں نے یہ بھی کیا کہ یہ جو بچہ ہوتا ہے یہ کبھی ماں کی شکل کے اوپر ہوتا ہے، کبھی باپ کی شکل پر ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ باپ کا جو مادہ منویہ ہوتا ہے وہ سفید رنگ کا ہوتا ہے اور جو عورت کا ہوتا ہے وہ زرد رنگ کا ہوتا ہے۔ تو جب دونوں کا ملاپ ہوتا ہے، جو غالب آ جائے اسی کی ہم شکل اللہ تعالیٰ بچے کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ اب غلبہ کیسا ہوتا ہے؟ مقدار کے اندر غلبہ جو ہے وہ جلدی جو ہے وہ خارج ہونے کے اندر غلبہ، ٹھیک ہے نا جی، اس کی جو ہے وہ سپیڈ کے اندر غلبہ، یہ حدیث پاک میں نہیں آیا، یہ اللہ اور اس کے رسول اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، کہ کیسے وہ غلبہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بات بھی آپ کی صحیح ہے۔ اسی طرح اور بھی سوالات کیے، آپ ان کا جواب دیتے رہے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ آپ کے اوپر وحی کیسے آتی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ وحی ہمارے اوپر جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے ہیں اللہ کا پیغام۔ تو یہودی عبداللہ بن سوریہ جو ان کا بڑا عالم تھا، وہ کہنے لگا کہ پھر ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے کیونکہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے، ٹھیک ہے نا جی، ہمارے خلاف جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آ کر باتیں کرتا ہے، ہمارے خلاف جو ہے وہ آپ کو باتیں بتاتا ہے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ بخت نصر، جس نے یہودیوں کو جو ہے وہ اچھی طرح ان کی پٹائی کی تھی، مارا تھا، قتل کیا تھا، کہا کہ بخت نصر کی حمایت جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی۔ اگر وحی لانے والا جبرائیل نہ ہوتا، میکائیل ہوتا یا اسرائیل یا اسرافیل ہوتا، پھر ہم کلمہ پڑھ لیتے۔ تو انہی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا ہے کہ میرے محبوب آپ کہہ دیں کہ جو شخص دشمن ہو جبرائیل علیہ السلام کا، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہمارا دشمن ہے، ہم نہیں وحی لائیں گے۔ جبریل لفظ جو ہے یہ جبریل، یہ جبر بھی ہے اور جبری بھی ہے، یعنی جبریل بھی پڑھ سکتے ہیں، جبریل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کے اندر اس کا ترجمہ لکھو، جبریل، جبر اور ایل۔ جبر یا جبر کا معنی ہوتا ہے عبد، بندہ، ایل کا معنی ہوتا ہے اللہ، عبرانی زبان کے اندر۔ تو جبریل کا مطلب ہوا عبد اللہ، اللہ کا بندہ۔ اسی طرح میکائیل، یہ اصل میں میک ایل، میک کا معنی عبد، ایل کا معنی اللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ اسی طرح اسرافیل، ٹھیک ہے جی، اسراف، ٹھیک ہے جی، یہ عبد اور ایل کا معنی اللہ، یعنی اسرافیل اللہ کا بندہ۔ باقی تفسیر میں لکھو تو اسرائیل کا ترجمہ یعنی اسرائیل کا معنی اور مطلب حدیث میں نہیں لکھو۔ ان تین فرشتوں کا ترجمہ مطلب جو ہے بخاری شریف کے اندر لکھا ہوا تھا کہ ان کا معنی بنتا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، کہ وہ تو اس قرآن کو آپ کے قلب اطہر کے اوپر نازل کرتا ہے، اور اس کے اندر اس کا کوئی خود اپنی مرضی سے نہیں آ جاتا، خود اپنے جو ہے وہ حکم کے مطابق نہیں آ جاتا، بلکہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی اجازت کے ساتھ آتا ہے۔ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، جو اس سے پہلے کتابیں گزری ہیں، جو اس سے پہلے نبی گزرے ہیں، سب کی یہ قرآن تصدیق کرتا ہے۔ وَهُدًى، اور یہ قرآن ہدایت ہے، وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ بشارت ہے، خوشخبری ہے مومنوں کے لیے، مومنوں کو خوشخبری سناتا ہے، اور مومن جب اس کو پڑھتے ہیں تو ان کو ہدایت آتی ہے۔ فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ، جو شخص دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا، وجبریل اور جبرائیل علیہ السلام کا، ومیکال اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ عدو للکافرین، بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ جو بھی بھائی ان اللہ کا، فرشتوں کا، اللہ کے نبیوں کا دشمن ہوگا، اللہ تعالیٰ کو اس سے عداوت ہوگی۔ اور حدیث کے مطابق جو شخص اللہ کے ولیوں کا دشمن ہوگا، اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی دشمنی اور عداوت ہوگی۔ فرمایا من عاد لی ولیا، جس نے میرے کسی ولی کو تکلیف دی، فقد آذنتہ بالحرب، تو اس کا میرے ساتھ اعلان جنگ ہے۔
تو اللہ کے ولیوں کی عزت احترام کرنا یہ ضروری ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ کے ولیوں کے درجات ہوتے ہیں، کوئی اعلیٰ درجے کا، کوئی ذرا تھوڑے درجے کا۔ جو مومن ہیں یہ ایک طرح سے سارے کے سارے اللہ کے ولی ہیں، کیونکہ اللہ کا اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے والے ہیں، حکم کو ماننے والے ہیں۔ اس لیے کسی بھی مومن کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، کسی بھی مومن کا نقصان نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی مومن کو دکھ نہیں پہنچانا چاہیے۔ انسان کی زندگی اور انسان کا جو رہن سہن ہے ایسا ہو، جیسے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب آتا ہے تو یہ روتا ہے اور گھر والے اور رشتہ دار عزیز و اقارب خوش ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب یہ زندگی گزارے اور آنکھ بند ہو تو اس طرح اس دنیا سے جائے کہ یہ ہنس رہا ہو اور اس کے رشتہ دار ساتھ رہنے والے رو رہے ہوں۔ یہ نہ ہو کہ ایسی زندگی گزارے کہ کہیں جان چھٹی نے تو مصیبت پائی ہوئی سی، تنگ کیتے ہوئے سی گئی، ٹھیک ہے نا جی، یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا۔ نہیں، انسان کو نفع والا جو ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ عمل کی توفیق